ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے آج میں لے کر حاضر ہوں بنگال، بہار اور اڑیسہ کے قلم کار تاثراتی مضمون احسن امام احسن صاحب کا مجموعہ ہے۔ آپ اپنی بات میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس رب کائنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کے فضل و کرم سے میری 5ویں کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بغیر رب کی مرضی کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا۔ اس سے قبل میری 4 کتابیں آ چکی ہیں جن کو لوگوں نے پسند کیا۔ میں نے جب سے مضامین لکھنا شروع کیا اس وقت سے اب تک کافی مضامین لکھ چکا ہوں۔ میرے احباب کتابیں ارسال کرتے رہے اور میں اپنی بساط بھر جتنا سمجھ میں آتا ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں لکھتا رہا۔ بہت سے احباب شکایت کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں کہ ان پر نہیں لکھا۔ شکایت کے بعد بھی انہوں نے اپنی کتابیں نہیں بھیجی۔ ہاں، چند نے بھیجی ہے، ان پر لکھا بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کتاب میں ان کو شامل ضرور کروں گا۔ اللہ کا کرم ہے کہ میرے چند احباب نے کتابیں خرید کر اپنے دوستوں میں تقسیم کیے۔ ان میں ڈاکٹر اقبال حسین، ڈاکٹر چاند نظامی، ڈاکٹر مقبول منظر، ارشد قمر اور میرے ماما سسر جناب نسیم احمد جو اس وقت جیلر کے عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے بھی میری حوصلہ افزائی کے لیے میری کتابیں خرید کر اپنے احباب میں تقسیم کی۔ اس سے مجھے بڑی تقویت ملی ہے۔ میں ایسے کئی ادیبوں کو جانتا ہوں جو پیسے لے کر مضامین لکھتے ہیں اور لوگ لکھواتے بھی ہیں۔ میں نے چند قریبی احباب سے یہ گزارش کی تھی کہ جن پر مضمون لکھا تھا اور کتاب میں شامل کیا تھا کہ 5-10 کاپی آپ اگر چاہیں تو خرید کر دوست احباب میں تقسیم کر دیں۔ حالانکہ یہ بات بھی گوشہ گزار کر دی تھی کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ایک دو نے لمبی چوڑی باتیں کی، تعریف میں لکھا بھی، مگر عملی طور پر سامنے نہیں آئے۔ میں نے جب کتاب ارسال کی تو کئی احباب نے تو رسید تک نہیں دی، کچھ نے واٹس ایپ پر اور کچھ نے فون کر کے بتایا کہ آپ کی کتاب مل گئی۔ شکریہ۔ آپ سوچیں، خون جگر جلا کر وقت صرف کر کے مضامین لکھنے اور انہیں پھر کتابی شکل دیجیے اور کثیر رقم خرچ کر کے منظر عام پر لائیے، نیز انہیں بھیجیے اور بس وہ یہ لکھیں یا بتائیں کہ کتاب مل گئی۔ شکریہ۔ کچھ نے تو شکریہ تک ادا کرنا مناسب نہیں سمجھا اور دوسری کتاب پر لکھنے کی فرمائش کر دی۔ لیکن کچھ احباب نے کتاب ملتے ہی فون کیا اور دل کی گہرائی سے شکریہ بھی ادا کیا اور مزید یہ بھی کہا کہ مجھ ناچیز پر قلم اٹھایا، بڑی بات۔ میں اپنے استاد محترم ظہیر غازی پوری مرحوم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر قدم پر حوصلہ بڑھایا اور مجھے اس لائق بنایا۔ عارف خورشید نے چند سطور لکھ کر میری پذیرائی کی، مگر مجھے افسوس ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وکیل نجیب صاحب نے اس لائق سمجھا اور میری کتاب پر اپنی رائے دی، ان کا مشکور ہوں۔ اختر شاہ جہاں پوری صاحب نے اپنی گراں قدر عارض سے نوازا، ان کا بھی ممنون ہوں۔ میری کتاب کی کمپوزنگ کے مسئلے کو حل کرنے اور سیٹنگ کروانے میں برادران ایم نصر اللہ نصر اور عرفان الحیات کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ان حضرات کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر آفاق عالم صدیقی میرے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں، ان کا قلم ہمیشہ میرے لیے تیار رہتا ہے۔ ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دیگر احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اپنی ہر کتاب کی طرح اس کتاب میں بھی ترتیب اسی طرح ہے۔ مضامین باعتبار تاریخ پیدائش ترتیب دیے گئے ہیں، یعنی جو پہلے اس دنیا میں وارد ہوئے ان پر لکھا گیا مضمون پہلے رکھا گیا۔ اس کتاب میں بھی کئی کلام کار ایسے ہیں جو خاموشی سے ادب کی خدمت کر رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن پر خوب لکھا گیا، کچھ ایسے ہیں جن پر لکھا ہی نہیں گیا۔ ان حضرات کو بھی شامل کیا۔ اس کتاب کے کور پر جو اسکیچ ہے وہ تصویر میرے فرزند ارجمند عزیز اطہر امام کی بنائی ہوئی ہے جس کی عمر 15 سال ہے۔ اس کے لیے میں تہ دل سے شکریہ گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ
اسے اور خوبیوں سے نوازے، آمین۔ یہ مجموعہ آپ کو کیسا لگا یہ آپ کے حوالے، اپنی گراں قدر آرا سے نوازیں تاکہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے اور میری رہنمائی بھی ہو۔ احسن امام احسن کا تعلق اڑیسہ سے اور میری ملاقات کم سے کم 3 سالوں کی ہے۔ آپ بہت مخلص اور محنتی ہیں۔ آپ افسانہ بھی خوب لکھتے ہیں، مضامین بھی خوب لکھتے ہیں، شاعری بھی خوب کرتے ہیں، اور سب سے بڑی خوبی جو آپ کے اندر میں دیکھا کہ آپ جو نئے لکھنے والے ہیں، نئے شاعری کرنے والے ہیں، ان کو بڑا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ وہ ہمارے گروپ میں ہیں بزمِ سخن میں، جس کسی کی بھی غزل، شعر تو ایک دم بلا جھجک اور سبوں کو وہ داد و تحسین سے نواز کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی اگر کسی شاعر کے بارے میں یا کسی مضمون نگار یا کسی افسانہ کے نگار کے بارے میں پڑھ کر اپنی رائے دے اور اس کی حوصلہ افزائی کرے، تو نئے قلم کار جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شاعری یا افسانہ، کہانی، مضمون یہ 4 دن کا معاملہ نہیں ہے، اس میں ایک مشق چاہیے۔ بہرحال تو ان کو یہ حوصلہ ملتا ہے، اور اگر اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کہا گیا کہ رفتہ رفتہ مصلحت سے آشنا ہو جائے گا، آپ کی صحبت رہی تو آفزا ہو جائے گا۔ تو اس حساب سے ہر نئے لکھنے والوں کو حوصلہ دینا چاہیے، مشورہ دینا چاہیے، اور اس معاملے میں احسن امام احسن صاحب بہت آگے ہیں، بہت اخلاص کے ساتھ سبوں کو داد و تحسین سے نوازتے رہتے ہیں، اور جو بات حقیقت ہے ان کے اپنی بات سے بھی ظاہر ہو گئی ہے کہ بے ٹوک دو ٹوک دم یہ بلا جھجک جو بات سچی ہے وہ بات کو پیش کر دیتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ ان کی 5 کتابوں کے بعد اور 6ٹھی کتاب، 7ویں کتاب بھی آئے، اور قلم اور زور قلم اور زیادہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، ہر بلا مصیبت سے بچا کر۔ میں رئیس اعظم ہادمی آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دور تک پھیلائیں، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جن کی بھی کتابیں ہیں، جن کا مجموعہ ہے، وہ اپنی بات میرے پاس بھیجیں، انشاءاللہ میں اس کو بھی ویڈیو بنا کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے ایک بہت بڑا کام نکل سکتا ہے، اور معلومات بھی ہو سکتا ہے کون شاعر کہاں کے رہنے والے، کہاں کی پیدائش ہوئی۔ تو السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں، فارورڈ کریں اور سبسکرائب کریں۔